الحمدللہ الذی لا ذاته بذاته وتنزه عن مجالسة مخلوقاته الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ونزل القرآن على عبده أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله بشمار وعلى قوم الظالمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صاحبان محترم عزت مجلس حضرت عالم مظلوم کربلا، بہت ہی مختصر سی گفتگو ہے. مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ اِیصال ثواب کے لیے والدین کی کچھ جملے ان کی درجات کی بلندی کے لیے میں آپ کے سامنے کو گزار کروں. جو آیہ مجیدہ سے نام کلام بنائی اس کا انتخاب بھی سورہ فاتحہ سے کیا گیا. عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو فاتحہ ہے اس کا تعلق موت کے ساتھ ہے. کوئی مر جاتا ہے تو کہتے ہیں فاتحہ، کسی کے پاس چل جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی مرنے والے کے لیے فاتحہ کر دیا. جبکہ عزیزان محترم یہ جملہ سرے سے ہی غلط ہے کہ مرنے والے کے لیے فاتحہ. فاتحہ کو اگر دیکھا جائے تو فاتحہ کی ہر آیت زندگی سے متعلق ہے، موت سے متعلق نہیں. فاتحہ میں کہیں پر بھی موت کا ذکر نہیں ہے، زندگی کا ذکر ہے. آپ پہلی آیت الحمدللہ سے اور وَلَضَّالِّينَ تک ہر لفظ زندگی سے متعلق. جو آیت مجیدہ میں نے کلام فرمائی ارشاد ہو رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. مولا متقیان حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ما صل على محمد وآل محمد کہ انا صراط المستقیم ہم ہیں وہ جس پہ اللہ تمہیں ارشاد فرما رہا ہے کہ اس سے دعا مانگو ہے اللہ ہمیں علی کی ولایت پر قائم رکھ. اللہ محترم اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ وہ ہیں جو آل محمد ہیں. بڑی توجہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جن سے مراد آل محمد ہے. نہیں عزیزان محمد، آل محمد تو خود ایک نعمت ہے. کئی آیتیں ہیں اس پہ جو ابھی آپ نے عید غدیر گزاری، اس میں بھی ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے دین کو کامل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا. علی کی ولایت تو خود ایک نعمت ہے. لیکن عزیزان محترم میں یہاں پہ جملہ ایک کہنا چاہتا ہوں. میں یہاں پر اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آل محمد نے اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ بندوں کو بتا دی. یہاں پہ پہلے میں کئی نعمتیں بیان کر چکا ہوں، لیکن آج میں نے صرف ایک نعمت پہ ذرا آپ کی سماعتوں کی ذرا نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے زندگی میں کیا کیا نعمت ہے. زندگی کو اگر 3 کیٹیگریز میں دیکھا جائے کہ ایک کیٹیگری ہے ہمارا بچپن، ایک زمانہ ہے جو ہم نے بچپن میں گزارا. دوسرا زمانہ ہمارا عالم شباب کا ہے، جوانی کا ہے. تیسرا زمانہ ہمارا بڑھاپے کا. میکسیمم لوگ یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہیں، قابل احترام ہیں. اب ان 3 زمانوں میں کیا کیا چیزیں نعمت ہیں. ائمہ تحریر علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا ان 3 زمانوں میں مومن کے لیے کیا کیا نعمت ہے، تو میرے چھٹے امام جعفر صادق اللهم صل على محمد وآل محمد. بس یہ نعمتیں سننے اور مجھے اجازت دیجیے. امام فرماتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اس کے لیے نیک ماں اس کے لیے نعمت. بچے کے لیے نیک ماں نعمت ہے. اس کے بعد عزت محترم پھر فرمایا کہ عالم شباب میں
جوانی میں نوجوان کے لیے عبادت ایک نعمت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہوں گے تب عبادت کریں گے. نہیں، مولا فرماتے ہیں کہ شباب میں، جوانی میں اللہ کی عبادت کرنا مومن کے لیے نعمت. پھر امام علیہ السلام نے جو بڑھاپے کے متعلق نعمت بتائی، امام فرماتے ہیں بڑھاپے میں، بزرگی میں حق پر رہنا نعمت. دیکھیں آپ جوانی بچپن میں آپ کو نعمت مل گئی، نعمت مل گئی، شباب آیا آپ نے اللہ کی بڑی عبادت کی، وہ نعمت تھی. لیکن بڑھاپا آیا، بڑھاپے میں آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے بوڑھے اسلام کے ایسے تھے جو اپنے دماغ سے پھر چکے تھے. بڑھاپے میں اللہ امام فرما رہے ہیں کہ بڑھاپے میں حق پر قائم رہنا یہ بھی ایک نعمت ہے. اب دیکھیے گا اس کا محترم، پھر جب مولا سے پوچھا گیا مولا یہ تین کیٹیگری جو ہیں، تین زمانے جو ہے انسان کے لیے یہ نعمت ہیں، ان سے زیادہ فیض کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے بچپنے سے عالم بلوغت سے عالم شباب کی طرف جاتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اسے اگلا عالم بھی حاصل ہونا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اس کا ہر لمحہ زندگی کا آخری لمحہ. میرا مولا فرماتا ہے کہ ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھ کے. پھر ایک اور بات سن لیجیے عزیزان محترم، امام فرماتے ہیں کہ دعا بھی مومن کے لیے ایک نعمت ہے. پھر امام نے ایک اور عجیب لفظ ہے، مولا نے فرمایا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے لیے دعا مانگنا بھی ایک نعمت ہے. ایک مومن کا، ابھی میں نے آیت فرمائی کہ اللہ ہمیں کن کے راستے پہ چلا جن پہ تم نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ تم فلاں امام کے پیچھے فلاں امام، نہیں، کہا کہ جو تمہارے بزرگ ہیں. اب دیکھیے گا جو ہمارے بزرگ تھے، کم از کم آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں، میں نے تو اپنے بزرگوں کو یہی دیکھا کہ وہ اپنی دعا بعد میں کرتے تھے، مومنین کے لیے پہلے دعا کیا. امام فرما رہے ہیں کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے لیے دعا کرنا بھی ایک نعمت ہے. پھر عزیزان محترم امام نے فرمایا کہ بھائی نے ہمارے اپنے والدین کے لیے درجات کی بلندی کے لیے مجلس ادا فرمائی ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ ان والدین کے لیے جو تم سے جدا ہو چکے ہوں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی ایک نعمت ہے. بس مطلب دیکھیے گا کہ اگر آپ ان ماں باپ کے لیے دعا مانگیں جن ماں باپ کا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں زمانے کے لیے چلنا نہیں سکھایا بلکہ عزائے حسین کے لیے چلنا سکھایا. ان والدین کے لیے جنہوں نے ہمیں زمانے کی خواہشات حاصل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانا نہیں سکھایا، جب بھی سکھایا تو ماتم امام حسین کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مظلوم وہ مائیں اس قدر قابل تحسین ہے، وہ مائیں اس قدر بڑی نعمت ہے ہمارے لیے جنہوں نے اپنے ساتھ لا کر ہمیں اس صف اعلیٰ پر بٹھا کر رکھایا کہ کس طرح جناب سیدہ کو ان کے لال کا قرصہ دیا جاتا ہے. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ محمد علیہ محمد، حسین کے غم میں نکلنے والے آنسو بھی نعمت ہے. کہ جب بھی مومن کے سامنے میرے دادا میری جد کا نام لیا جاتا ہے نا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. اللہ ہم تو سن کے روتے ہیں نا کہ کوئی پڑھے، کوئی مسائل پڑھے تو روئے، لیکن آل محمد سن کے نہیں رویا کرتے. السلام جب بھی کسی مجلس میں جایا کرتے تھے اور مجلس سے خطاب فرمایا کرتے تھے اور جب مسائل پہ آیا کرتے تو خود بھی زاروں قطار رویا کرتے، اور جب کسی مومن کو دیکھا کرتے کہ وہ ہاتھ میں رومال لے کر اپنے منہ پہ رکھ کے رو رہا ہے تو مجلس میں مولا اپنے خطاب کو روک لیتے تھے اور اس کے بعد جا کر پوچھا کرتے تھے کہ تم میری جد کا نوحہ کیوں نہیں پڑھتا، تو میرے جد پہ روتا کیوں نہیں ہے. اس نے کہا مولا میں رو تو رہا ہوں، میں گریہ تو کر رہا ہوں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں مومن تجھے کیا پتہ کربلا میں کس طرح شہید کر دیا.
کہنے لگا مولا آپ بتا دیجئے کہ کس طرح رو، کہا اس انداز میں رو جیسے بوڑھی ماں جوان کی میت پہ رویا عزادارو ایک منزل اور بڑھائیے گا، عزادارو ایک منزل اور بڑھائیے گا۔ عزادارو یہ وہ ماں ہے جو اپنے بیٹے کا غم لینے کے لیے، اپنے بیٹے کا قرصہ لینے کے لیے ہمارے اس گھر میں چل کر آ جاتی ہے جو گھر اس ماں کے قابل نہیں۔ لیکن عزادارو کس انداز میں جب بھی کوئی مومن فرش ادا بچھاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کس طرح فرش ادا بچھائی گئی ہے، پڑھنے والا کون ہے، بچھانے والا کون ہے، کون کون مومن آیا ہے، کس انداز میں قرصہ دے رہا ہے۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ روایت کے لفظ یہ ہے، مولانا غلام حسین سائیوال نے اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ ایک مومن تھا، ہر سال اپنے گھر میں صف ادا بچھایا کرتا تھا۔ محرم کی آمد ہے، بس یہ چند جملے سن لیجیے کہ وہ مومن کہتا یہ ہے اپنی زوجہ کو کہ اس سال میرے کاروبار میں اتنا نفع نہ ہو سکا کہ اس سال ہم اپنے گھر میں عزائے حسین بچھا سکے، صف ادا بچھا سکے، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اس سال ہم صف ادا نہ بچھائیں، ہم خاندان نہ سجائیں۔ یہ مومنہ تھی، کہنے لگی تو کیسی باتیں کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمتوں سے محروم کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں نفع نہیں دیا، تو نہیں جانتا کہ ہمارے پاس دو بیٹے بھی موجود ہیں جو حسین کی ماں نے اپنے بچوں کا صدقہ کر کے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ مومن تھا کہنے لگا کہ میں باپ ہوں، میں چاہتا یہ تھا کہ یہی عمل کروں، لیکن میں جانتا تھا کہ تو ایک ماں ہے، جب میں تجھ سے کہوں گا کہ میں تیرے بچوں کو غلام بنا کر فروخت کر دوں تجھے تکلیف ہوگی۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ یہ مومنہ اپنے بچوں کو نہلاتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ میرے بچوں ہمیں معاف کر دینا، ہمیں معاف کر دینا، لیکن جب تم ہوئے نہیں تھے میں یہ دعا مانگا کرتی تھی کہ اے اللہ ہمیں سیدہ کے بچوں کا صدقہ عطا فرما دے، تم صدقہ ہو میرے سیدہ کے بچوں کا۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ یہ مومن اپنے دونوں بچوں کو لے کے اس بازار میں آ گیا جہاں پر غلام فروخت کیا کرتے ہیں۔ یہ سارا دن کھڑا رہا، بچے فروخت نہیں ہوئے، سارا دن کہتا رہا کوئی ہے جو ان کو خرید لے، کوئی ہے جو ان کو خرید لے۔ جب شام کا وقت آیا نا تو ایک دفعہ آسمان کی طرف رک کر کے کہتا ہے اے اللہ، اے بار الہ، کل محرم کا چاند طلوع ہو جانا ہے اور میرے پاس کچھ دولت نہیں ہے کہ میں تیرے حسین کی صف ادا کے لیے کچھ بچا سکوں، کوئی تو بھیج جو ان کا سودا کر دے۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی اس کے الفاظ ختم ہوئے گھوڑ سوار برآمد ہوا، اس نے اس کی قیمت پوچھی، قیمت ادا کی، بچوں کو لے کر چلا گیا، بچوں کو لے کر چلا گیا۔ تاریخ کہتی ہے یہ مومن خوش ہو کے اپنے گھر میں آیا اور ان پیسوں سے امام حسین کی صف ادا بچھانے کی تیاری کرنے لگا۔ محرم کا چاند طلوع ہوا، عزادارو دونوں مومن اور مومنہ صف ادا پر بیٹھ گئے۔ محرم کا چاند طلوع ہوا، دونوں مومن اور مومنہ صف ادا پر بیٹھ گئے۔ ان کے گھر میں اور بھی مومن آیا کرتے تھے۔ عزادارو جب مومنین کا آنا شروع ہوا، ایک بار یہ مومنہ زارو قطار رونے لگی، زارو قطار روتی ہے۔ مومن کہتا ہے میں کہتا تھا نا کہ بچوں کو تقتی، بچوں کو فروخت نہ کر، آج بچوں کی یاد آ رہی ہے۔ کہتی ہے بچوں کی یاد نہیں آ رہی، آج اس صف ادا میں دو عزادار کم ہیں، ان کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ عزادارہ نے مظلوم مجلس سے ادا شروع ہوئی، کیا دیکھتی ہے ایک بار در کھلا اور در کھلنے کے بعد اس کے اپنے دونوں بچے اپنے ہی گھر میں صف ادا پر آ کر بیٹھ گئے۔ جب صف ادا پر آ کر بیٹھ گئی یہ تڑپی اور تڑپ کر اٹھ کر کہتی ہے بچوں تم آج اس مجلس میں کیسے آ گئے؟ تمہارے بابا تو تمہیں غلام بنا کر فروخت کر کے آ گئے تھے۔ عزادارو یہ بچے کہتے ہیں اماں ہمیں ایک گھوڑ سوار لے کر چلا گیا تھا، وہ گھوڑ سوار ہمیں ایک ایسے باغ میں لے کر پہنچا جہاں پر پھولوں کی ایسی مہک تھی جن کی مہک کی خوشبو چار سو پھیلی ہوئی تھی۔ ہم جیسے ہی اس باغ میں داخل ہوئے وہاں پر ایک تخت لگا ہوا تھا، وہاں پر ایک بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ہم باغ میں داخل ہوئے وہ بیوی کھڑی ہوئی اور کہا آؤ میرے بیٹے کے عزادار تم پہ میرا سلام۔ عزادارہ نے مظلوم یہ بچے کہتے ہیں
अम्मा अभी हम थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हम उस बीबी के पांवों में कदमों में बैठे थे कि वो बीबी कहने लगी आओ बच्चों आओ मैं तुम्हें वहां लेकर जाती हूँ जहां पर कुछ मोमिनीन ने मुझे मेरे बच्चे का पुर्सा देना है। तारीख कहती है ये बच्चे कहते हैं कि अम्मा वो बीबी हमें लेके हमारे ही घर में आ गई। अदादारो तारीख में लिखा कि जब माँ ने सुना ना कि बीबी अपने बच्चों इसके बच्चों को लेके उस घर में आ गई जो उनका अपना घर था, कहती है बच्चों ये बताओ वो बीबी कहाँ है। अदादारो तारीख कहती है बच्चे कहते हैं अम्मा वो बीबी अकेली नहीं थी, वो हमारे साथ यहाँ पर बैठी थी, उनके साथ एक 4 साल की बच्ची भी थी। अल्लाह हमारी इबादत को अपनी बारगाह में मंसूर कर। अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदके में इन आंसुओं को दर्जा कबूलियत अता फरमा। इस वजह से अदा का सवाब दुआ का सवाब जो ज़ियारत पड़ जाएगी उसका सवाब बल्कि वालिदैन के नाम अमाल में दर्ज फरमा। उनकी गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। जितने मोमिनीन यहाँ पर बैठे हैं उनके जो महरूमीन हैं और वो महरूमीन जिनको कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, ख़ुसूसन वो मोमिनीन जिन्होंने इस कौम के लिए मिल्लत के लिए आज़ादारी के लिए शहादत का नजराना पेश किया है। अल्लाह तेरा वास्ता है जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि का उनकी सब की कब्रों पे अपनी खास रहमत का नज़ूल फरमा, उनको आला इंजील में जगह नसीब फरमा। हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। अल्लाह हम सब के इल्म में रिज़्क़ में रोज़ी में इज़ाफ़ा फरमा। हुस्न साहिब अज़ा के इल्म में रिज़्क़ में रोज़ी में इज़ाफ़ा फरमा। जो बीमार हैं हुस्न शायद की ज़ौजा और जितने मोमिनीन यहाँ पर बैठे हैं उनमें बेटी हॉस्पिटल में है, तेरे वास्ता है जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का, तेरे वास्ता है बीबी फातिमा सुगरा का जब 28 रजब को काफिला चलने लगा है, बार बार कहा करती थी बाबा मुझको भी लेके जाइए, बाबा मुझको भी लेके जाइए, लेकिन अदादारो बाबा ना लेके गए। अदादारो उस बीबी का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ मांगो जो 4 साल की कहा करती थी बाबा अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, बाबा मेरे सर के बाल सफेद हो गए हैं। अल्लाह तुझे जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता है, जिस बीमार ने हमें इल्तमा से दुआ के लिए कहा है हम नाम नहीं लेते, अल्लाह तू बेहतर जानने वाला है। मोमिनीन जितने यहाँ पर बैठे हैं उनके अजीज़ व अकारिब में कोई बीमार है, इनमें कोई बीमार है, उन सबको शफाए कुल्ली अता फरमा। अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदके में हम सबको करबला ईरान इराक मक्का मदीना की ज़ियारत से मुनव्वर फरमा, बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा, शहादत की मौत नसीब फरमा, हमारे वारिस हमारे ईमान के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको ऐसा बना दे कि ईमान के अंसार में शुमार हो सके। अल्लाह बेइज्जत को ज़र अता फरमा, बेघर को घर अता फरमा, बे औलाद को मातमी बेटे अनायत फरमा, हमारी दुआओं को दर्जा कबूलियत अता फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअतिन वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु व तक़तअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक दफ़ा सूरह हम्द की दफ़ा सूरह इखलास अपने अपने मरहूमीन के लिए हुस्न अहले अदा के मरहूमीन की तिलावत फरमाएं।